سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی بات کو نقل فرمایا۔ رسولوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کے پیغامات رکھے تو قوم نے آگے سے جواب دیا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، رسولوں کو کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے درمیان میں نحوست آ گئی ہے، آسمان سے بارشیں رک گئی ہیں، زمین نے غلے اگانے چھوڑ دیے ہیں، قحط سالی میں ہم مبتلا ہوئے۔ یہ کب ہوا؟ جب سے تم آئے ہو، لہٰذا تمہاری نحوست ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ نقصان پہنچا۔ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، سخت دھمکی دی، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر اس دعوت سے تم باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کے تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہارے اوپر سخت سزائیں مسلط کی جائیں گی۔ رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ، کہ یہ جو نحوستوں کی تم بات کر رہے ہو کہ آسمان سے بارشیں نہیں برس رہی، زمین غلے نہیں دے رہی، یہ جو قحط سالی آئی ہے، یہ سب کا سب یہ تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے پیغامات کو ٹھکرانے کا نتیجہ ہے، یہ رسولوں کو ٹھکرانے کا نتیجہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات کو ٹھکرانے کا نتیجہ ہے۔ یہ ہماری وجہ سے نحوست نہیں آئی، یہ اس دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، یا ہمارے وجود سے کوئی نحوست نہیں ٹپک رہی ہے، نحوست تو تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر کوئی نحوست ہوتی ہے تو وہ بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نماز کا ترک کرنا نحوست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس گھر کے اندر 6 افراد رہ رہے ہوں، 6 کے 6 بے نمازی ہوں، 6 کے 6 فجر کی نماز نہ پڑھیں، وہاں اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جس گھر میں مہینہ قرآن کریم نہ کھلے، وہاں اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جس گھر میں بہن بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہوں، میاں بیوی آپس میں روٹھے ہوئے ہوں، ماں باپ اور اولاد آپس میں ناراض ہوں، وہاں اللہ کی رحمتیں کیا آئیں گی؟ وہاں نحوستیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ وہاں بد نصیبیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ وہاں بے برکتی ڈیرے نہیں ڈالے گی تو اور کیا ہوگا؟ وہاں فقر و فاقے ڈیرے نہیں ڈالیں گے تو اور کیا ہوگا؟ وہاں مصائب اور پریشانیاں اور بیماریاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ اب یہ سب چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آج موجود ہیں، بے نمازی بھی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرانا بھی موجود ہے۔ یہ سب کی سب چیزوں کی وجہ سے جب گھروں کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، نحوست آتی ہے اور باہمی فسادات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور رزق کی بندشیں ہو جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، تو فوری ہمارا خیال کہاں جاتا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ تویز ضرور کر دیا۔ اب چکر لگاتے ہیں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، ایمان بھی تباہ ہوتا ہے، عقیدہ بھی تباہ ہوتا ہے، مال بھی تباہ ہوتا ہے، مگر ہاتھ پھر بھی کچھ نہیں آتا۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اپنی فطرت کو دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے گھر میں جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، یہ ممکن ہے تمہارے عمل کا نتیجہ ہو۔ یہ جو تم گھر میں لڑائی کر رہے ہو، اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ پورا کا پورا گھر بے نمازی ہے، اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ پورا کا پورا گھر فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ کاروبار کا منجمد ہو جانا، ٹھپ ہو جانا، اسی طرح سے جناب چلتی ہوئی چیزوں کا بیٹھ جانا اور ایک دم سے کام کا رک جانا، یہ سب یہ ان بدعملیوں کی نحوست ہو سکتی ہے۔ قطع تعلق جو کیا ہوا، فلاں سے بھی ناراض ہے، فلاں سے بھی ناراض ہے، فلاں سے بھی ناراض ہے، یہ قطع تعلق کی وجہ سے کیا ہے؟ رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، قطع تعلق کی وجہ سے رزق کٹ جاتا ہے، قطع تعلق کی وجہ سے آدمی کے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ کسی نے کچھ کر دیا، یہ نحوست ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ زمین والے، یہ بستیوں والے اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تو ہم آسمانوں سے
رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے اور زمینیں بر وقت ان کو غلے دیں گی اور زمینوں سے اور آسمانوں سے رحمتوں کے تسلسل شروع ہو جائیں گے۔ مگر جب انسان انکاری بن جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، تو پھر ہر کوئی نحوست اور ہر کوئی بدعملی کا نتیجہ اس کو جب پہنچتا ہے تو شیطان پھر بھی اس کو عمل کے قریب نہیں آنے دیتا، پھر بھی شیطان مختلف وساوس ڈال کر اس کو عمل سے دور رکھتا ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔